بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک زمین والی کتابیں چھوڑتے نہیں اور آسمان والی کتابیں مانتے نہیں، اس وقت تک تم پکے کافر ہو. مومن بننے کے لیے زمین کی کتابیں چھوڑنی ہوں گی، آسمان والی کتابیں وہی والا مسئلہ ماننا ہوگا اور احبار رہبان کا مسئلہ چھوڑنا ہوگا. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا ذرا دیکھو، لقد کفر الذین، کدھر ہے مسئلہ ثانیہ؟ صفحہ نمبر 229 آیت نمبر 72. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. دوسرا مسئلہ یہ کر کہ جو حضرت عیسیٰ کو مشکل کشا مانتا ہے، لفظ اللہ سے علم مشہور، وصف مشہور ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا. المتصرف، جو حضرت عیسیٰ کو متصرف مانتا ہے وہ کون ہے؟ لقد کافرا، اوپر عبارت لکھی ہے یقول تعالی حاکماً بتکفیر فرق النصارى. جہاں اللہ نے فتویٰ لگایا اور اس آیت کا مقصد بھی ہے تکفیر کرنا نصارہ کے فرقوں کی. لقد کفرا، اور آگے تیسرا مسئلہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. آج کا بے غیرت ملا کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب، اچھا فتووں کی ٹریننگ کرنے جا رہے ہو؟ فتووں کی ٹریننگ، یہ فتووں کی ٹریننگ کون کرا رہا ہے؟ میں. یہ لقد کفر میں کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ لستم علی شیء میں کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں جی جاتے ہیں فتووں کی ٹریننگ کرنے. تو قرآن تجھے نصیب ہی نہیں ہوا. جو قرآن پڑھے گا وہ کہے گا لقد کفرا، وہ کبھی کسی مشرک کے بارے میں تعبیر کر سکتا نہیں. تیسرا مسئلہ لقد کفرا، اللہ کی قسم پکے کافر ہیں. الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. دو، تین مسئلے ہو گئے. اور چوتھا مسئلہ کل اتعبدون من دون اللہ. اور کل کدھر؟ کل 76 نمبر آیت نمبر 76 اوپر لکھا ہے مسئلہ رابعہ. چوتھا مسئلہ اتعبدون من دون اللہ. چوتھا مسئلہ سما والا. چوتھا مسئلہ کون سا پہنچانا ہے؟ مسئلہ سما والا مسئلہ. اور ڈنڈ، اور وہاں پر لاٹھی اٹھا کے مار اور کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اور اے آخری ضرب واللہ هو السمیع العلیم. واللہ هو السمیع، اللہ ہی ہے سننے والا، اللہ ہی ہے جاننے والا. ہی کس لفظ کا معنی ہے؟ کیا ہے؟ ہوا ضمیر فاصل ما فوق الاسباب. سننے والا کون؟ جاننے والا کون؟ یہ چوتھا مسئلہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ مسئلہ سما بھی پہنچا اور کہ حضرت عیسیٰ نہیں سنتے، بی بی مریم نہیں سنتی، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو قبروں پہ جا کے یا دور کھڑے ہو کے وہ نہیں سنتے. کیوں؟ واللہ هو السمیع العلیم. سننے والا صرف اللہ، جاننے والا صرف اللہ.
یہ چوتھا مسئلہ ہے. اور پانچواں تھوڑا سا بِالطَّبْعِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، غلو نہ کرو. تو یہ چار مسئلے، سلور مسائل، چار مسائل، یہ وہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. اور یہ مشکل مسئلے ہیں، خلافت علی نہیں، یہ مسئلے بلغ ما انزل الیک من ربک. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اب آؤ. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ بچائے گا تجھ کو لوگوں سے. اس پر اشکال ہے. کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، اور بھی آپ کو زہر دیا گیا اور زہر کا اثر بھی ہوا. تو واللہ یعصمک من الناس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تجھے بچائے گا. اس لیے یاد رکھو، یا عصمت سے مراد عصمت جان ہے. عصمت سے مراد عصمت جان نہ عصمت العصمت عن الایذاء. یہ عصمت عن القتل ہے، عصمت عن الایذاء نہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہی نہیں آئے گی، نہیں. اللہ آپ کو لوگوں سے قتل ہونے سے بچائے گا، ایذاء سے نہیں. ورنہ تو آپ شہید ہوئے، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ اپنا وہ گڑھے میں گرے، زخمی ہوئے، اور بھی آپ کو بہت ساری تکالیف ہوئی ہے، زہر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے وفات کے بعد، وفات کے قریب فرمایا کہ وہ جو اب اور میری شاہ رگ ہے اس زہر کی وجہ سے اب کٹ رہی ہے. اس وقت زہر کا اثر نہیں ہوا، لیکن موت طبی کے وقت وہ اثر بھی سامنے آیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تجھے بچائے گا کس چیز سے؟ قتل سے. یہ بات ذہن میں رکھنا. آج کل کچھ بدبخت خطیبوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا یعصمک من الناس. کہتے ہیں کہ وہ کوئی دانت شہید نہیں ہوئے، کوئی زہر نہیں دیا گیا، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس. یہ ان کی جہالت ہے. نیچے آپ کے پاس لکھا ہے قتل بالمقابل مراد ہے نہ مطلق ایذاء، کہ دشمن کے مقابلے میں آپ قتل نہیں ہوں گے. ایذاء نہیں مقصد. ایذاء آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑی. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ. یہ آگے کیا لکھا ہے اوپر عبارت؟ یعصمک من القتل لا یصلون الی قتل کا. یہ رد ہے جاہل خطیبوں پر. یا عصمت سے مراد کون سی عصمت ہے؟ قتل، نہ کہ عصمت عن الایذاء. تکلیف سے عصمت نہیں. یہ معالم التنزیل ہے. لا یہدی القوم الکافرین. اللہ نہیں راستہ دیتا، لا یہدی نہیں کامیاب ہونے دیتا قوم کافر کو. یہ جتنے کافر آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، ان کے سارے منصوبے ناکام ہیں. یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے. قل یا اہل الکتاب، مسئلہ اولا تبلیغ. اے اہل کتاب،
یعنی مذعومہ مذہب کو صاف باطل کہہ کر ان کے دل سے جڑ کاٹ دو. نیچے لکھا ہے ان کے دل سے جڑ کاٹ دو. جب تک کھل کے فتویٰ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک صفائی نہیں ہوگی. صفائی تب ہوگی کہ چپ کرو گے. ہاں کھل کر فتویٰ لگاؤ, بزدل نہ بنو, لیکن لگانا وہاں جہاں لگے. یہ خیال کرنا ہے. نشانہ صحیح رکھو اور صحیح نشانے پہ یہ ہے تم بم گراؤ. جب گرے گا نا اگلا آدمی بھی سوچے گا یار یہ مجھے کافر کیوں کہا ہے, اکیلا بیٹھ کے سوچے گا. اور اگر تم بھی رائے کی طرح جی تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, پھر یہ لوفری کیوں کر رہے ہو, تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, تو پھر اپنے گھر میں مرو نا, تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, گھر میں مرو, پوری گلیوں پہ رش, گاڑیوں پہ رش, ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک, یہ سارے ٹھیک ہے تو تم لوفری کیوں کرتے ہو. اس کو کہو یا ہم ٹھیک یا ہم حق پہ یا تم حق پہ, دونوں حق پہ نہیں ہیں. ایک کافر ضرور ہے, یا تم یا ہاں, یہ نہیں ہو سکتا دونوں حق پہ ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں. یہ انہوں نے اصولی مسئلہ سمجھے, استنجا بالحجارہ ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء و قرآن, ہے تجھ پہ قربان. کیسا فتویٰ ہے؟ لستم علی شیء, لستم, لیس اور لا کا فرق کروں تو بڑا لمبا مسئلہ ہے. لستم علی شیء, نہیں ہو تم کسی چیز پہ نرے کافر, کھلے کافر, چٹے کافر. علی دین یعتد بہ, کسی ایسے دین پر جس کا اعتبار ہو کشاف بیضابی. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل, ما انزل کے اوپر لکھا ہے القرآن العظیم. ما انزل سے مراد قرآن عظیم. ابن کثیر الیکم من ربکم, جو اتارا گیا بواسطہ نبی آخر الزمان تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے. جب تک اس کو قائم نہیں کرتے اقامت, پھر لفظ کیا آیا اقامت کا, جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے اس وقت تک لستم علی شیء. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اقامت دین امت پر فریضہ ہے. اگر امت اس کی کوشش نہیں کرے گی اقامت توحید, اقامت دین, تو یہ امت بھی اس میں شامل ہوگی. لستم علی شیء, تو اس لیے سب سے اہم محنت ہے اقامت توحید اور اقامت دین کی. فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا, اناد یہود البتہ ضرور پہ ضرور بڑھائے گا. کون بڑھائے گا؟ ما انزلا, یہ ما انزلا لَيَزِيدَنَّ کا فاعل ہے, ما انزلا الیک من ربک طغیانا و کفرا. کون بڑھائے گا؟ ما انزلا, میرا کثیرن. کثیرن کا معنی پہلے بھی میں نے بتایا, جہاں کثیر سے مراد کون ہے؟ علماء. کثیر سے مراد کون ہے؟ علماء. صبح کے سبق میں بھی گزرا کثیرا منہم, علماء ان میں سے. ما انزل الیک من ربک, جب قرآن سنتا ہے میرا پیغمبر, آپ سناتے ہیں میرا پیغمبر, مولویوں کو آگ لگ جاتی ہے. آپ قرآن سناتے جائیں تو ملا کو آگ لگتی ہے, اور جب مولوی کو آگ لگ جائے تو اس کے اندر جو گند ہے کفر کا, جو گند ہے ضد اور نجاست ضد کی, وہ اور اس کو گندگی میں بڑھاتی ہے. تو وہ یہاں مولوی کو سرکشی میں بکفرا اور کفر میں فلا تأس علی القوم الکافرین, رفع حضر بعد ظہور تعصب کے میرا پیغمبر
یہ ملا لوگ تعصب والے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو جب اتنا تعصب ہے، آپ کے پاس لکھا ہے بعد ظہور تعصب کے، تعصب ظاہر ہو چکا ہے، پس نہ غم کر اوپر قوم، کون سی قوم بلا؟ الکافرین، میرے کافر کو بھی کافر نہ کہو، الکافرین، یہ ہے الف لام والے کافر۔